رحمت رمضان، ہے رحمت رمضان۔ ناظرین کرام، رحمت رمضان افطار نشریات میں آپ کا ایک مرتبہ پھر خیر مقدم ہے، اور وقت ہوا ہے رحمت رمضان وظائف کے ساتھ حضرت علامہ مولانا مفتی غلام دستگیر قادری صاحب آپ تشریف لے آئے ہیں۔ قبلہ سب سے پہلے آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحت کیسی ہے آپ کی حضرت؟ مزاج ٹھیک ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، ماشاءاللہ، مرحبا حضور۔ یہ کچھ سوالات ہیں، اور سب سے اہم ترین جو معاملہ ہے وہ بہت زیادہ معاشرے میں یہ مرض پھیل چکا ہے، تو بہت سارے لوگ چاہتے ہیں کہ اس کا کوئی روحانی وظیفہ بھی ہمیں مل جائے، تو ہم طبی علاج کے ساتھ ساتھ ہم اس کا یہ والا علاج بھی شامل کر لیں، تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہمیں شفا عطا فرمائے۔ اور وہ معاملہ ہے شوگر سے نجات۔ شوگر کے حوالے سے حضور ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے تو آج کا بہت بڑا دن ہم مومنوں کی ماں ام المومنین رفیقہ حیات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا اللہ رب العالمین آج کے دن ہمیں صدقہ عطا فرمائے۔ آمین، اللہم آمین۔ شوگر ایک یوں کہا جائے کہ نہ یہ زندہ چھوڑتا ہے اور نہ جو ہے مارتا ہے، اللہ بیچ میں لٹکا کر رکھتا ہے۔ زخم ہو جائے تو زخم صحیح نہیں ہوتے ہیں، تو شوگر جس کو بھی ہو جائے اور کسی بھی وجہ سے شوگر ہو، یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پریگنینسی ایام میں خواتین کو جو ہے بیبی شوگر ہو جاتی ہے، کسی بھی طریقے کی شوگر ہو جائے، اس کے لیے ہم نے خود جو اپنی زندگی میں دیکھا ہے الحمدللہ رب العالمین، جن لوگوں نے یہ عمل کیا الحمدللہ، سادہ نہیں حافظ صاحب، صرف 2 ہفتے میں اللہ نے شفا عطا فرمائی ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان الحمدللہ اللہ، رب سبحان العالمین۔ اللہ۔ دیکھیں وظائف کے اندر جو کچھ ہے نا وہ یقین ہے۔ یقین ہے۔ صحابی رسول صاحب بن وقاص کو حضور نے دیا تھا نا تیر، ایک تیر رسول حضور فرماتے لے ساتھ تیر چلاؤ۔ واہ واہ، اسی طرح صحابی رسول حضور نے ان کو تلوار چھڑی دے دی، وہ تلوار بن گئی اور تلوار کی طرح کام کر دی۔ وہ صحابہ کا یقین تھا کہ جو حضور نے دے دیا وہ کام کرے گا۔ تو میں ایک وظیفہ عرض کرتا ہوں، آپ یقین کامل کے ساتھ پڑھیں۔ جتنے شوگر کے پیشنٹ اس وقت ہمیں سن رہے ہیں یا بعد میں سنیں گے وہ پڑھیں انشاءاللہ۔ سب سے پہلے کرنا کیا ہے آپ کو؟ دیکھیے سب سے پہلے جس دن سے آپ نے وظیفہ شروع کرنا ہے نا، تو ایک دن پہلے آپ اپنا شوگر کا ٹیسٹ کروا لیں۔ رپورٹ آ گئی آپ کے پاس کہ اب آپ کی شوگر یہاں کھڑی ہوئی ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ روزانہ صبح نہار منہ 500 مرتبہ اللہ کے 2 نام ملا کر پڑھنے ہیں۔ صحیح۔ الملک القدوس، پڑھنا کیسے ہے؟ الملک القدوس، الملک القدوس، یہ 2 ہو گئے، الملک القدوس 3۔ اس طرح 500 مرتبہ پڑھنا ہے، لیکن پڑھنا صبح نہار منہ ہے۔ نہار میں پڑھنا۔ خواتین اپنے مخصوص ایام میں بھی پڑھ سکتی ہیں اس کو۔ پھر آپ کیا کریں، 500 مرتبہ پڑھنے کے بعد ایک بڑی پانی کی بوتل لے لیں جو آپ لوگ پیتے ہیں گھر میں، اور اس کو دم کریں۔ اب سارا دن وہی پانی پینا ہے، کم پڑے تو اس میں بے شک ملا لیں۔ اس طرح اگلے دن پھر 500 مرتبہ صبح نہار منہ الملک القدوس پڑھیں، اور پانی پر بوتل میں دم کر لیں، پم پڑیں، ملاتے رہیں، پیتے رہیں۔ 7 دن مسلسل یہ عمل کیجئے۔ 7 دن بعد دوبارہ ٹیسٹ کروائیں، واہ واہ واہ، دوبارہ ٹیسٹ کروائیں۔ اللہ نے چاہا اگر بالفرض 50% کمی آ گئی ہے تو 7 دن اور پڑھ لیں، تو اللہ نے چاہا انشاءاللہ 14 دن میں رپورٹس کلیئر ہو جائیں گی۔ لیکن ایک بات میں اکثر کہا کرتا ہوں جتنے ناظرین ہیں، اور پچھلے دنوں بھی کہا تھا، کہ جیسے ہمیں فائدہ ہوتا ہے وظیفے سے اور ہم وظیفہ کرنا چھوڑ دیتے ہیں کہ اب ہو گیا کام، نہیں۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ جب آپ کی شوگر مینٹین ہو گئی، اور یہاں تک کہ جو انسولین لگواتے تھے مریض، انہوں نے یہ عمل کیا الحمدللہ رب العالمین، اللہ نے انہیں بھی شفا عطا فرمائی ہے۔ انسولین ختم ہو گئی، دوائیاں ہیں تو دوائیوں میں کمی آئے گی، اور کمی سے انشاءاللہ اختتام ہو جائے گا۔ لیکن جب آپ کی رپورٹس کلیئر ہو جائیں اور آپ بالکل میٹھا میٹھا کھانا شروع کر دیں اور سب کچھ شوگر لیول بہتر ہو گیا، تو اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ اب روزانہ نہیں پڑھنا ہے، ہفتے میں 1 مرتبہ ایسا عمل کرنا ہے، تو اللہ نے چاہا انشاءاللہ مکمل شفا حاصل ہوگی۔ کمال ہو گیا، کمال ہو گیا، سبحان اللہ۔ میں تو حضرت دل سے دعا کروں گا آپ کے لیے کہ آپ نے اتنا خوبصورت وظیفہ ارشاد فرمایا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہزاروں لوگوں کے الحمدللہ اس حوالے سے ان کی مدد ہو گئی کہ اللہ کا صفاتی نام
اور اتنے خوبصورت صفاتی نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ امت کو ایک مخصوص انداز سے پڑھنے کے لیے اس منچ سے عطا ہوئے ہیں. اللہ کرے کہ یہ ہم پڑھنے والے بن جائیں اور یقیناً اللہ اپنی رحمت سے ان امراض سے بھی شفا عطا فرمائے گا. حضرت دائمی نزلہ رہتا ہے، اب مستقل ہے، ہوتا نا 2-4 دن 6 دن چلو نزلہ تھا ختم ہو گیا، اب یہ مستقل والا نزلہ جو ہے نا دائمی نزلہ، اس کو ختم کرنے کے لیے بھی کوئی حضرت وظیفہ ہو تو ارشاد فرما دیں. بالکل دائمی نزلہ جب ہوتا ہے نا حضرت، تو ہم نے دیکھا ہے کہ سر بھاری رہتا ہے اور انسان کا دماغ چڑچڑا ہو جاتا ہے. جی جو دائمی نزلہ ہے اس کے لیے ایک عمل ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت کرنا ہے جب سورج نکل رہا ہو. اچھا سورج طلوع ہو رہا ہے، آپ نے اس وقت کرنا ہے. کرنا کیا ہے؟ 30ویں پارے میں اما پارے میں سورۃ الاعلیٰ ہے، سبح اسم ربک الاعلیٰ. اچھا میں نے یہ پڑھ کے دیکھی 11 مرتبہ، پڑھنا 11 مرتبہ اس کو. 11 مرتبہ مجھے تو 12-13 منٹ لگے تھے پڑھنے میں، ٹھیک ہے، لیکن چلو کوئی بہت آہستہ پڑھتا ہے تو اس کو 15-20 منٹ لگ جائیں گے. صحیح. تو جب سورج نکل رہا ہو تو آپ نے 11 مرتبہ سورۃ الاعلیٰ جو اما پارے میں ہے اس کو پڑھنی ہے، اور پانی کی بوتل میں دم کر لیں. پانی پہ دم کر لیں. رمضان ہے تو سحر و افطار میں پئیں، اور رمضان کے علاوہ اگر آپ روزہ نہیں رکھ رہے ہیں تو پھر سارا دن وہ پانی یہ پئیں، اور جب آسانی ہو تب یہ پانی پئیں، اور کھانا کھاتے ہوئے بھی یہ پانی پئیں. کوئی دوائی لیتے ہیں تو آپ یہی دیکھیے گا کہ جب زیادہ نہیں 3 دن سے نزلے میں فرق آنا شروع ہو جائے گا. ایک بات. دوسرا دوائیاں، بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ دائمی نزلے میں دوائیاں کام نہیں کرتی ہیں، یعنی انسان دوائی کھا رہا ہے تب تک سیٹ رہتا ہے، دوائی چھوڑ دیتا ہے تو مسئلہ ہو جاتا ہے. یا ایسا ہوتا ہے کہ دوائی کھاتا ہے لیکن فائدہ نہیں ہوتی. ایک وقت آتا ہے کہ دوائی بھی اثر کرنا چھوڑ دیتی ہے. تو اس کا طریقہ یہ ہے، جیسے ہی آپ یہ وظیفہ پڑھنا شروع کریں گے انشاءاللہ آپ خود دیکھیں گے کہ دوائیوں نے اثر کرنا شروع کر دیا اور نزلہ انشاءاللہ بالکل جڑ سے ختم ہو جائے گا. واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے ہیں. اچھا یہ قبلہ مفتی صاحب، جیسے الرجی وغیرہ بعضوں کا لوگوں کو ہوتی ہے نا، تو الرجی کی گولی جب تک کھا رہے ہوتے تب تک ٹھیک ہے، وہ دھوئیں سے اور خوشبو سے، اور اس کا بھی یہی معاملہ ہے جو نزلے کا آپ نے ارشاد فرمایا دائمی نزلے کا. دیکھیں نزلہ تعلق تو ہے قریب. جی بالکل ایسا ہی ہے. نزلہ اگر الرجی کی وجہ سے، دیکھیں الرجی جس کو ہم کہہ رہے ہیں نا، ایکچوئل وہ ہوتا کیا ہے کہ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ میری باقاعدہ میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنی طرف سے بھی جملہ نہیں بولوں. ٹھیک ہے. ڈاکٹر سے مشورہ کرتا ہوں کہ بھائی آپ، کیونکہ وہ سن کے ماہر ہیں، ٹھیک ہے نا. تو میں نے ENT سے باقاعدہ بات کی کہ یہ الرجی کس چیز کا نام ہوتا ہے. اس میں وائرسز ہو جاتے ہیں. اچھا ہوتا کیا ہے کہ یہ الرجی مختلف وجہ سے ہوتی ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ناک کی ہڈی ٹیڑھی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ناک کے اندر گوشت بڑا ہوا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے بھی نزلہ رہتا ہے، کیونکہ نزلہ بہے گا نہیں تو اندر جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے الگ وظیفہ ہے. اس کے لیے وظیفہ کیا ہے آپ نے کرنا یہ. تو آپ الحمدللہ رب العالمین، حضرت آپ اکثر کہا کرتے ہیں کہ بڑے آپ یقین کے ساتھ بیان کرتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین میں نے اپنی آنکھوں سے مریضوں کو صحیح ہوتے ہوئے دیکھا ہوتا ہے. ماشاءاللہ. کئی لوگ یعنی ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ یہ ناک کی ہڈی ٹیڑھی ہو گئی یا آپ کے ناک میں گوشت بڑھ گیا تو اس آپریشن کروا بھی لیں گے نا تب بھی یہ دوبارہ مسئلہ ہو جائے گا. تو اس کے لیے ایک بہترین دائماً ابداً وظیفہ بتا دیتا ہوں. جب شفا مل جائے تو پھر ہفتے میں 1-2 مرتبہ کر لے، لیکن جب تک شفا نہ ملے یہ روزہ نہ کریں. وہ کیا ہے؟ یعنی جس کو ہم کہتے ہیں سائنس کا مسئلہ. جی سائنس کا. تو کرنا کیا ہے؟ بس حافظ صاحب ہم پانی وضو میں سونگھتے ہیں، کوئی تکلیف ہوتی ہے؟ نارمل بالکل سونگھتے ہیں. لیکن یہ وظیفہ کرنے کے بعد جب آپ پانی سونگیں گے نا آپ کو تکلیف ہوگی، جلن بچے گی، جیسے کوئی مرچی ڈال دی باقاعدہ. اچھا جی. کرنا کیا ہے کہ سورہ علم نشرح 21 مرتبہ پڑھنی ہے. صحیح. اور پھر پانی کی پینے والی جو بوتل ہے اس کے اوپر آپ دم کر لیں. صرف صبح کے ٹائم، صبح 10 بجے 11 بجے 12 بجے جب بھی آپ کی صبح ہوتی ہے آپ دم کر لیں. 21 مرتبہ اول آخر ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اور دم کرنے کے بعد وہ پانی آپ نے دم کر لیا. دم کرنے کے بعد اب اس پانی کو پینا نہیں ہے. تو کرنا کیا ہے؟ آپ کپڑا وغیرہ بچھا لیں تاکہ زمین پر نہ گرے، کیونکہ قرآن پاک کی آیت پڑھی گئی ہیں سورہ علم نشرح 21 مرتبہ. پھر اس پانی کو ہاتھ میں لیں، اس کو سونگیں. لیکن روزے کی حالت میں نہیں کرنا ہے ورنہ روزہ ٹوٹ جائے گا. ہاں، کیونکہ حالت روزہ میں پانی قصداً چڑھایا جان بوجھ کر اور روزہ دار ہونا یاد ہوا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. تو یہ افطار و سحر میں کریں، رمضان کے علاوہ پورے دن کرتے رہیں. تو آپ نے یہ پانی سونگنا ہے اور اس کے بعد دن میں 5-6 مرتبہ یہ عمل کر لیں. انشاءاللہ پہلے دن سے ہی نزلہ بہنا شروع ہو جائے گا. جی ہاں حضرت، یہ نزلہ نہیں بہتا ہے تو یہ سر بھاری رہتا ہے، جی دماغ پہ بوجھ رہتا ہے، چڑچڑا پن آتا ہے.
تو اللہ نے چاہا انشاءاللہ یہ شفا ملے گی. کیا بات ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت تھائرائڈ یہ مسئلہ بھی بڑھتا جا رہا ہے. پہلے تو کبھی کبھی نام سنتے تھے, لیکن اب تو یہ معاشرے میں عام ہوتا جا رہا ہے. نام ہی نہیں آتا تھا تھائرائڈ. جی بالکل ایسا ہی نام ہی نہیں آتا تھا. اس کا بھی کوئی وظیفہ حضرت ہو تو؟ تھائرائڈ جو ہے یہ تھائرائڈ بعض اوقات خون میں ہوتا ہے, بعض اوقات گلے میں زیادہ تر ہوتا ہے, جی اور لیڈیز کو زیادہ یہ مسئلہ جی جی ہوتا ہے. جی جی بالکل. تھائرائڈ کا یہ میں آپ کو عرض کیا نا کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے مریضوں کو صحیح ہوتے ہوئے الحمدللہ. اور لیکن یہ یاد رکھیے کہ وظائف کا ہرگز معنی نہیں ہوتا ہے کہ آپ جو ہے کیا نام ہے دوائی نہیں کریں. دوا کرنا بھی سنت مبارکہ, ٹھیک ہے. سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا نا, اس کے پاس اونٹ تھا. اس نے کہا یا رسول اللہ میں اس اونٹ کو کھلا چھوڑ دوں اور نماز پڑھوں اور اللہ پر بھروسہ کروں؟ حضور نے فرمایا نہیں, یہ توکل کا منافی ہے. تو پہلے اونٹ کو باندھ دے, پھر اللہ پر بھروسہ کر کے نماز پڑھ. تو باندھنا علاج کرنا یہ وظائف کے اور دین کے منافی نہیں ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا علاج فرمایا امت کی تعلیم کے لیے, ورنہ جن کے در کی خاک شفا ہے. اللہ اکبر. تو تھائرائڈ جو ہے اصل میں ہوتا کیا ہے, گلے میں بعض کا جو ہے نا نسیں بند ہو جاتی ہیں اور پھول جاتا ہے گلا. گلے میں اس کا آغاز ہوتا ہے درد, گلے کے درد سے صحیح, اور یہ بھی بڑھتے 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 بہت حد تک بڑھ جاتا ہے. اور نعوذ باللہ بعض اوقات, بلکہ ڈاکٹر سے میری بات ہوئی, انہوں نے کہا کہ یہ قبلہ یہ کینسر کا پہلا زینہ ہے, اللہ فرسٹ اسٹیپ ہے یہ کینسر کا. اس کے بعد کہ اگر یہ اللہ نہ کرے بگڑ جائے تو کینسر ہو جاتا ہے. کرنا کیا ہے کہ سورہ طٰہٰ 16ویں پارے میں, سورہ طٰہٰ کے اندر آیت نمبر 21 ہے. آیت نمبر 21 تو کافی بڑی ہے, پوری نہیں پڑھنی ہے. اس کے آخر کے 3 الفاظ پڑھنے ہیں, سنعیدها سیرتها الاولی. صحیح, بس یہ 3 لفظ پڑھنے ہیں. صحیح. سنعیدها سیرتها الاولی. یہ پڑھنا کتنی مرتبہ ہے؟ آپ نے 41 مرتبہ پڑھنا ہے. 41 مرتبہ پڑھنا ہے اور پانی پر دم کرنا ہے, پینے کے پانی پر. اور 41 مرتبہ الگ سے پڑھنا ہے اور زیتون کے تیل پہ دم کرنا ہے. اگر زیتون کا تیل بعض لوگوں کو موافق نہیں آتا ہے, دانے وغیرہ شروع ہو جاتے ہیں, تو آپ پھر جو آپ کے گھر میں تیل ہے آپ وہ لے لیں. واہ, ٹھیک ہے. اس کو آپ دم کر کے رکھ لیں, اور دم کرنے کے بعد سارا دن وہ پانی پئیں. اچھا, یہ دم کتنے ٹائم کرنا ہے؟ 3 ٹائم دم کرنا ہے. ٹھیک ہے. سنعیدها سیرتها الاولی 41 مرتبہ پڑھنے میں بمشکل آپ کو 3 سے 4 منٹ لگیں گے. سنعیدها سیرتها الاولی, یہ 3-4 منٹ بہت زیادہ بتا رہا ہوں میں, اس سے بھی کم ٹائم لگتا ہے. جب زبان پر روانی آ جائے گی تو کم ٹائم لگے گا. تو 3 مرتبہ. اچھا, یہ پڑھ کے 41 مرتبہ پڑھنا ہے, تیل پر اور پانی پہ دم کر لیا. پانی سارا دن آپ پیتے رہیں اور اس تیل کی رات کو مالش کریں, اور مالش کرتے ہوئے آپ کم از کم 3 مرتبہ سنعیدها سیرتها الاولی. اچھا, مالش سے مراد یہ نہیں کہ زور زور سے رگڑنا ہے, صحیح, بلکہ ہلکا سا ایک آپ نے ڈراپس لے کر اور ہلکے ہلکے اس کو مساج کر لیں. جیسے مائیں بچوں کو سینے پہ آئل وغیرہ لگاتی نا, اس طرح آپ گلے پہ مساج کر لیں. انشاءاللہ مہینہ 15 دن یہ کریں گے, اس کے بعد آپ ٹیسٹ کروائیں, اللہ کے حکم سے انشاءاللہ رپورٹ آپ کی کلیئر ہو جائے گی انشاءاللہ. واہ 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 واہ, سبحان اللہ. اور حضرت یہ ایک بڑا اہم معاملہ, یہ بھی معاشرے میں بہت زیادہ, یعنی پہلے کبھی بھی نہیں تھا اس انداز سے. یعنی ایک مخصوصی طبقہ ہوتا تھا جو اس لت میں پڑ جاتا تھا, وہ ہے کہ نشے کی عادت بد. تو اب وہ پوڑ تو بالکل ہی عام ہے, وہ تو باقاعدہ. اچھا, اس کو نشہ سمجھتے بھی نہیں ہے. ہاں, آغاز پوڑ سے ہوتا ہے یا سگریٹ سے ہوتا ہے, پھر یہ آگے چل کر جو نا مزید برے نشوں کی طرف جاتا ہے. تو اس سے کیسے چھٹکارا اپنے بچوں کو دلایا جا سکے؟ میں تمام والدین سے عرض کروں گا, دیکھیں والدین کے اللہ رب العالمین نے قدموں میں جنت رکھی ہے. فرمایا تمہارے ماں باپ کے قدموں تلے جنت ہے. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ ان کی ذمہ داری بہت بڑی ہے. یہ بچہ پورٹ تک پہنچا کیسے, کہاں ہے ماں باپ؟ جہاں تک میری معلومات ہے پورٹ کو سستا نہیں آتا ہے, 200-400 روپے کا نہیں آتا ہے, ہزاروں روپے میں آتا ہے. ٹھیک ہے. پھر یہ بچہ پہنچا کیسے, کس طرح, کیوں ماں باپ نے نگاہ نہیں رکھی؟ ان کی ذمہ داری ہے ماں باپ کی کہ وہ نگاہ رکھیں اور وہ کوشش کریں کہ بچے کی ہر نقل و حرکت پر نظر ہونی چاہیے. ان کی دوسری بات, ماں باپ کے لیے ضروری ہے کہ ماں باپ کو یہ پتہ ہو کہ میرے بچی کے دوست کون ہیں, ان کے گھر کہاں ہیں, ان کے موبائل نمبرز کیا ہیں, یہ معلوم ہونا چاہیے. یہ بہت زیادہ ضروری ہے. لیکن بہرحال جن کے بچے اللہ نہ کرے نشے کی لت میں پڑ گئے, اور جیسے آپ نے پورٹ کا ذکر کیا, اور اس کو تو بعض اوقات مطلب کوئی برائی بھی نہیں سمجھتا ہے. اچھا, اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ ماں باپ کی عدم توجہی. تربیت بہت بڑا کردار ادا کرتی ہے حضرت. ہاں, تربیت.
تو اللہ نہ کرے والدین دیکھیں کہ بچہ نشے کی لت میں پڑ گیا ہے، ہم دعا کرتے ہیں لمحات میں سیدہ ماں سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے صدقے اللہ پاک سب کی اولادوں کو ان کے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، آمین، بخشش اور عزتوں کا ذریعہ بنائے۔ آمین آمین۔ تو میں جو کہا کرتا ہوں اس کے لیے میں 2 وظیفے دیتا ہوں، بلکہ 3 وظیفے۔ ٹھیک ہے۔ ایک تو ہے اللہ تعالیٰ کے 4 نام۔ یہ 4 نام کرنا کیا ہے حضرت؟ یہ 4 نام 41 مرتبہ پڑھنے ہیں صبح اور شام، اور پانی پہ دم کر کے بچوں کو پلانا ہے۔ لیکن یہ 4 نام اللہ تعالیٰ کے، یہ خاص کر جو ہے نا وہ جو ڈرنک وغیرہ کرتے ہیں نا، شراب نوشی کرتے ہیں، اچھا جو نشہ کرتا ہے وہ چاہے اللہ نہ کرے ڈرگس کا ہو یا شراب نوشی ہو، شرط یہ کہ وہ چھوڑنا بھی چاہتا ہو۔ اچھا، اگر بالفرض وہ چھوڑنا نہیں چاہتا تب بھی یہ کام کرتا ہے، لیکن تھوڑا ٹائم لگتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب کرنا کیا ہے کہ آپ نے 41 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے 4 نام پڑھنے ہیں۔ یہ چاروں نام آپ پڑھیں گے ایک ساتھ تو یہ ایک کہلائے گا۔ اس طرح اس کو 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ صحیح۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے فرد، جس کی جمع افراد آتی ہے نا، ہم بولتے ہیں 1 فرد 2 فرد، تو یہ اللہ کا نام ہے۔ اسی طرح ہم عشاء کی نماز میں وطر پڑھتے ہیں تو وطر اللہ کا نام ہے۔ تو یہ 4 نام پڑھنے، یا فردو یا وطرو یا احدو یا سمدو، صحیح، یہ ہو گیا 1۔ پھر یا فردو یا وطرو یا احدو یا سمدو، یہ ہو گیا 2۔ اس طرح 41 مرتبہ پڑھیں، پانی پر دم کریں۔ اللہ نہ کرے جو شخص نشے کی لعنت میں گرفتار ہے اس کو آپ یہ دم کر کے پانی پلائیے ایک بات، انشاءاللہ اللہ نے چاہا۔ شراب نوشی تو حضرت ہم نے خود دیکھا ہے کہ لوگوں نے، ایک ہمارے جاننے والے ہیں پاکستان سے باہر ہوتے ہیں، ان کے بچے نے مجھے فون کیا اور کہا کہ وہ میں ڈرنک کرتا ہوں، میں خود چھوڑنا چاہتا ہوں، مجھے پتہ ہے یہ اسلام میں حرام ہے۔ بڑی بات ہے ماشاءاللہ کہ انہوں نے یہ احساس ہوتا ہے، لیکن میں چھوڑ نہیں پاتا ہوں۔ تو خیر میں نے ان کو یہ وظیفہ بتایا، یا فردو یا وطر یا احدو، یہ بیٹا آپ پڑھو پھر مجھے بتانا۔ 1 مہینے بعد ان کا فون آیا، واہ انہی کے صاحبزادے کا، واہ، اور انہوں نے کہا کہ الحمدللہ میری ڈرنک کی عادت چھوٹ گئی ہے۔ ماشاء تو میں نے کہا اچھا آپ کو کیا فیل ہوا؟ انہوں نے کہا کہ میں جب یہ وظیفہ میں نے پڑھا اور میں نے پانی پہ دم کر کے پیتا رہا تو کچھ عرصے بعد جب میں ڈرنک کرتا تھا نا تو مجھے ایسا لگتا تھا میرے منہ میں کسی نے زہر گھول دیا ہے۔ او ہو، تو بس وہ دھیرے دھیرے مجھے نفرت ہو گئی، الحمدللہ رب واہ العالمین۔ واہ واہ واہ، یہ کمال ہے حضرت اللہ کے نام کا۔ کیا بات۔ ایک بات، دوسرا یہ کہ یہ تو جملہ بیماریوں جملہ معاملات کے لیے ہیں کہ جو بچہ کسی بھی لت میں گرفتار ہو، کوئی بھی برائی میں، ایون یہ کہ ہمیں بھی پڑھنا چاہیے تاکہ اللہ ہمیں بھی، ہمارے بھی حفاظت فرمائے اور ہم بھی برائیوں سے محفوظ رہیں۔ آمین۔ تیسرا اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کا دل نماز کی طرف مائل ہو جاتا ہے، واہ واہ، نیکی کرنے کو دل چاہے گا۔ وہ کیا ہے، میں خود 10 مرتبہ پڑھتا ہوں روزانہ، بس ایک ٹائم پڑھتا ہوں کیونکہ دیگر وظائف بھی ہوتے ہیں، معاملات بھی ہوتے ہیں۔ وہ کیا ہے، 13ویں پارے کی پہلی آیت، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور الرحیم۔ اس کو 10 مرتبہ پڑھیں۔ بہت زیادہ اللہ نہ کرے کوئی سیویئر قسم کا مسئلہ ہے کہ وہ برائی میں مبتلا ہو گیا ہے شخص یا نشے میں پڑ گیا ہے تو 100 مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پی لے یا پلائے، اللہ نے چاہے انشاءاللہ شفا ملے گی۔ ایک بات، شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی، یہ ایک وظیفے میں کتنا وظیفہ عرض کر رہا ہوں، یہ سب نشے کی لعنت، برائیاں، چرس، ہیروائن، جو نشے جو برائیاں ہوتی ہیں ان سب سے، ایون یہ کہ کوئی اسموکنگ چھوڑنا چاہتا ہے تو ایک تو ڈاکٹر سے بھی رجوع کرے، ٹھیک ہے، کیونکہ نکوٹین اندر جا رہا ہے، وہ طبیعت مانگے گی نکوٹین۔ دوسرا یہ وظیفہ بھی پڑھے۔ شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور کوئی شخص وہ گندی عورتوں، بدکار عورتوں کو میں مبتلا ہو گیا ہے تو اس کو چھڑوانا ہے تو کیا کرے، عادت بد میں مبتلا ہو گیا ہے۔ تو شیخ محقق نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا نام ہے یا ہادی انت الہادی۔ کیا پڑھنا ہے؟ یا ہادی انت الہادی 101 مرتبہ پڑھیں اور یہ پانی پہ دم کر کے پی لے یا اپنے اوپر دم کر لے، اللہ نے چاہا یہ تمام نشے اور لتیں اور بری عادتیں ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب بہت شکریہ، آپ نے بہت خوبصورت وظیفہ ارشاد فرمایا، اللہ آپ کو خوب جزائے خیر عطا فرمائے۔